اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف ہیلنگ۔ ناظرین، آج ہم صحت کے ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اس کا عنوان ہے ہماری غذا کا وہ حصہ گندم۔ آج ہم بات کریں گے کہ گندم کو کس طرح سے کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں گندم کے 2 طریقے رائج ہیں کھانے کے، ایک روٹی کی صورت میں اور ایک دلیے کی صورت میں کھایا جاتا ہے۔ گندم کو کھانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اسے دوبارہ اگا کر کھانا ہے، اسے سپراؤٹ کر لیا جائے اور پھر اسے کھایا جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے گندم کی افادیت سب سے زیادہ ملتی ہے۔ ہماری غذا کا 60 سے 70% حصہ گندم پر مشتمل ہے، باقی چاول کھاتے ہیں اور سبزی وغیرہ ملا لیتے ہیں، باقی 30% چاول اور سبزی۔ کچھ لوگ 50% گندم کھاتے ہیں، 50% چاول کھاتے ہیں۔ اب جب ہم 60 سے 70% گندم ہی کھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گندم کس طرح سے کھانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ گندم کسی بھی طرح سے کھائی جا سکتی ہے یا جس طرح سے بھی بنی ہو اسی طرح سے کھا لیا جائے۔ گندم کے کھانے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے اور اسی طرح سے اسے کھانا ہی فائدہ مند ہے۔ گندم کھانے کے لیے اس سے پہلے پیسا جاتا ہے، پھر اس کی روٹی بنتی ہے۔ ہم بات کریں گے کہ اس کو پیسنا کیسے چاہیے۔ گندم کو ہمیشہ پتھر کی چکی میں پیسنا چاہیے، وہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ چائنا کی چکیوں میں گندم پیسنا مفید نہیں رہتا۔ دوسری بات، گندم پتھر کی چکی میں جب پیسی جاتی ہے تو اس میں وہ بالکل پاؤڈر نہیں بنتی، تھوڑی تھوڑی بھربھری سی ہوتی ہے، دانے دار ہوتی ہے، اور یہی دانے دار آٹا ہی صحیح طرح سے ہضم ہوتا ہے۔ بالکل باریک پسا ہوا آٹا وہ ہضم نہیں ہوتا اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چائنا کی چکی میں بالکل باریک پسا ہوا آٹا یا فلور ملز کا باریک پسا ہوا آٹا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، لہٰذا پتھر کی چکی کا پسا ہوا آٹا کھانا چاہیے۔ اور اگر چائنا کی چکی میں بھی آٹا آپ کو پسوانا پڑے تو اس میں بھی جالی تھوڑی سی موٹی رکھوانی چاہیے تاکہ گندم بھربھری سی ہو، دانے دار ہو۔ یہ دانے دار گندم پیٹ میں جا کے جڑتی نہیں ہے، جم نہیں جاتی، بھربھری رہتی ہے اور چبانے میں بھی آسانی رہتی ہے اور ہضم بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور صحت بھی انسان کو جلدی ملتی ہے۔ اب واپس آتی ہیں چائنا کی چکی کے آٹے کی طرف۔ چائنا کی چکی میں جو آٹا پیسا جاتا ہے وہ بالکل باریک ہو جاتا ہے اور اس کا چوکر بھی بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ چوکر ہماری گندم کا ایک اہم حصہ ہے، چوکر کے بغیر گندم ہضم نہیں ہوتی۔ جتنے بھی اناج ہیں ان کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں وہ اس اناج کو ہضم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ گندم کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اسے ہضم کرتا ہے، دالوں کے اوپر جو چوکر ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے، وہ انہیں ہضم کرتا ہے۔ چنے کی دال کے اوپر کیونکہ چھلکا نہیں ہوتا لہذا چنے کی دال بادی ہو جاتی ہے اور وہ بد ہضمی کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ گندم جب بھی آپ کھائیں گے تو اس کے اوپر چوکر ضرور ہونا چاہیے، اور اتنی باریک نہ پیسیں کہ چوکر کا بھی آٹا بن جائے۔ اسی چوکر نے ہی روٹی کو ہضم کرنا ہے۔ یہ کرید کے اور دھکیل کے آٹے کو، روٹی کو اور غذا کو آنتوں کے اندر سے دھکیلتا ہے آگے کی طرف اور اسے لے کے جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری حصہ ہے۔ اب فلور مل میں جو آٹا پیسا جاتا ہے اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ وہاں پر 3-4 طرح کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں آٹے کے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ چوکر الگ نکال لیا جاتا ہے جانوروں کو ڈالنے کے لیے، دوسرا حصہ ہے سوجی الگ نکال لی جاتی ہے، تیسرا حصہ ہے میدا بھی اس میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں نکال لینے کے بعد اینڈ پہ جو ایک بھوسا سا بچتا ہے، آٹے نما جو بچتا ہے، اسے آٹا سمجھ کے وہ تھیلے میں ڈال کے تو ہم بازاروں میں اسے جو سیل کیا جاتا ہے اسے کھاتے ہیں۔ وہ آٹا مکمل نہیں ہے اور وہ آٹا بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے اندر سے چوکر بھی نکل چکا ہے، سوجی بھی نکل گئی ہے، میدا بھی نکل گیا ہے، اب وہ صرف ایک بھوسا رہ گیا کھانے والا۔ یہ بیمار کرے گا، یہ آنتوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، ہضم نہیں صحیح طرح سے ہوگا، موٹاپا ہوتا جائے گا، قبض ہو جائے گی، شوگر ہو جائے گی، فالج بھی، پھر باقی بیماریاں بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ باہر اگر آپ کے پاس پتھر کی چکی ہے کسی جگہ، وہاں سے پتھر کی چکی کا آٹا لیں۔ اگر وہاں نہیں ہے تو گھر میں ایک پتھر کی چکی لگا لیں تاکہ سارے اپنے گھر میں ہی آٹا پیسیں۔ گھر کے 3-4 افراد ہیں، 5-6 افراد ہیں تو سارے مل کے آٹا پیس لیں۔ آدھا گھنٹہ لگتا ہے سارے دن کا آٹا پیسنے میں، اس سے صحت بھی بنے گی، خواتین میں موٹاپا بھی نہیں ہوگا، چکی کا آٹا پیسنے سے جم جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، گھر میں ہی اسی سے چکی سے ہی ورزش ہو جائے گی، جوڑوں کے درد نہیں ہوں گے، پریگننسی ہاسپٹل میں نہیں ہوا کرے گی۔ وہ جوان لڑکیاں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اگر وہ پتھر کی چکی پر گھر میں آٹا پیسیں گی تو ان کو پریگننسی کے لیے ہاسپٹل میں نہیں جانا پڑے گا۔
ان کا سیزیرین ہاسپٹل میں نہیں ہوگا، آپریشن بھی نہیں کروانا پڑے گا، نارمل ڈلیوری ہو جائے گی۔ اتنی طاقت اور اتنی صحت اسے بنتی ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد نہیں ہوں گے، موٹاپا نہیں آئے گا چکی کا آٹا پیسنے سے، ٹھیک۔ اور اس کا آٹا کھانے سے، چکی کا آٹا کھانے سے بہت زیادہ صحت بنے گی، جوانی بھرپور رہے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، موٹاپا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کو میں نے جو 2-3 چیزیں بتائی ہیں میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو پتھر کی چکی کا آٹا کھانا ہے، چائنا کی چکی کا آٹا نہیں کھانا۔ اگر پتھر کی چکی بالفرض آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پہلی کوشش یہی کریں کہ پتھر کی چکی اپنے گھر میں لے کے رکھیں۔ اگر پھر بھی کوئی مجبوریاں نہیں ملتی تو چائنا کی چکی میں آپ ایک جالی موٹی رکھوائیں تھوڑی سی، اور اس موٹی جالی میں آٹا پسوا کے وہ کھائیں تاکہ وہ تھوڑا سا بھرا بھرا رہے۔ ورنہ چائنا کی چکی اگر بالکل باریک جالی لگوائیں گے تو وہ اتنا تیز پیس دیتی ہے کہ بالکل باریک پاؤڈر بنا دیتی ہے، اور اتنا گرم ہو جاتا ہے آٹا، اس میں جل جاتا ہے، اس کے سارے اجزاء وہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ فلور مل کا آٹا کسی طرح سے بھی کھانے والا نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یا تو پتھر کی چکی کا بازار کا آٹا پتھر کی چکی کا ہو، یا گھر میں پتھر کی چکی لگائیں، یا چائنا کی چکی کا آٹا تھوڑا سا موٹی جالی رکھوا کے بنائیں، اور اس روٹی کو آپ کھائیں گے، یہ آپ کے لیے صحت مند ہے۔ بازاری آٹا جو توڑے میں یا بوری میں ملتا ہے وہ آٹا نہیں ہے، اس میں سے سوجی، میدا اور چوکر نکل چکا ہے، اب وہ ہضم نہیں ہوگا، وہ بہت بیمار کرے گا، اور اس میں اور کئی طرح کی بیماریاں بھی اور کئی اور طرح کے کیمیکل بھی شامل کر کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ وہ اس کی بہت ساری ویڈیوز پہلے وائرل بھی ہو چکی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کا لائک کا بٹن بھی دبا دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔